الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں اور مسلمان بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائی اور صاحبزادے کو سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ایک سنت ہم نے ادا کر لی مکمل قرآن سننے کی، یعنی جنہوں نے یہاں تراویح پڑھی. اب دوسری سنت چاند دیکھنے تک تراویح کے سلسلے کو جاری رکھنا، چاہے انفرادی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اجتماعی ہو، جو سلسلہ ہو، لیکن تراویح پڑھنی ہے. تو اس قرآن مجید کے پیغامات تو بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تمام پیغامات کا ذکر کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، وہ بھی چھوٹی سی نشست میں. ایک پیغام جو ہم سب کے لیے بہت اہم پیغام ہے، اور وہ ہے قرآن کی آیت جو سورہ تحریم کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی بنائی ہوئی ہولناک، دہشتناک اور خطرناک جہنم سے بچاؤ کا حکم دے رہے ہیں. اپنے آپ کو بھی بچانے کا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا. یہ سب سے اہم پیغام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو ہمارے لیے سجایا اور بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے نفع کے لیے بنائی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. اور ہمیں دنیا میں رہ کر اللہ کی بندگی کے ساتھ ہر شعبے میں زندگی بسر کرنی ہے. عائلی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر موقع پر خوشی، غمی، فراخی، تنگی، صحت، بیماری، سفر و حضر، جوانی، بڑھاپا، ہر شعبے کے اندر، ہر عمر کے اندر، ہر صنف کو اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تب جا کے وہ جہنم سے بچے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، آگ سے، جہنم سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں، پتھر ہیں. تو اس آگ سے ہمیں بچانے کا حکم دیا گیا ہے. ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تینوں دنیا کے فتنوں سے بچائیں گے تب جب ہم ہدایت پر ہوں گے، اور ہدایت پر وہ ہوگا جو اہل حق کے ساتھ رہنمائی حاصل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا. اہل حق سے ہٹ کر اپنی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھے گا، اپنی عقل کے مطابق دین کو سمجھے گا، اپنی عقل کے مطابق حق اور باطل کو سمجھے گا، اور پاک اور ناپاک کو سمجھے گا، تو گمراہ ہو جائے گا، ٹھوکر کھائے گا. تو اس لیے اہل حق کے ساتھ دین کو سمجھتے ہوئے، بندگی کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تب جا کے ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے. اور یہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ سمجھ لیجئے اس کا تعلق تربیت سے ہے، کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اپنے بڑوں کی تربیت میں دے دیں، یعنی جو دین کو سمجھنے والے ہیں ان کی تربیت میں دے دیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی تربیت میں دیں، اور ان سے جو سیکھیں اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت معاشرتی بگاڑ
बहरा रवि, बेहयाई, रेशा दवानियां और दीगर बद अखलाकी के जो दरवाजे खुल गए हैं और बेहयाई के दरवाजे खुल गए हैं, उसकी असल वजह क्या है? तो आपको ये असल वजह आपके बुजुर्ग जो बैठे बताएंगे। उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल दूं जिसकी तारीफ ये बुजुर्ग करेंगे कि एक वक्त था कि एक घर का बड़ा सिर्फ अपने घर के बच्चों की तरबियत नहीं करता था, बल्कि घर के बच्चों की तरबियत के साथ साथ महल्ले के बच्चों की भी तरबियत करता था। उनको अच्छाइयों का हुक्म देता था, बुराइयों पर रोकता टोकता था, अदब सिखलाता था, बड़ों का अदब, दीन का अदब, उलमा का अदब, मदारिस का अदब, मसाजिद के आदाब, ये सब वो सिखलाते थे, बतलाते थे। और यही वो बुजुर्ग हैं जिनको इनके बुजुर्ग बतलाते थे। और यही नहीं, इतना अदब था कि मुझे खुद याद है कि जामिया के सामने हम लोग खेलते होते थे, तो कोई बुजुर्ग आता था तो खेल रोक दिया जाता था कि वो गुजर जाएंगे तब खेला जाएगा। और वो बताते थे हमें कि इस वक्त वो कहते थे तुम लोग तो भाई बड़े बेअदब हो गए हो। और यहां तक सुनाते थे कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग जब जाते थे, हम साइकिल से उतर जाते थे, टोपी सर पर रख लेते कि महल्ले का बुजुर्ग जा रहा है। इतना अदब और एहतराम था। अब बच्चों में अदब नहीं रहा, बड़ों का अदब नहीं रहा, और मसाजिद के आदाब नहीं रहे। बड़ों में नहीं रहे, बच्चों में कहां से आएंगे? मसाजिद की बेहरमती की जा रही है, मसाजिद का एहतराम पामाल किया जा रहा है इस मोबाइल की वजह से, लायानी चीजों की वजह से। और ये क्यों हुआ? वजह यह है कि हमने और हमारे बड़ों ने अपने छोटों को अच्छाइयों का हुक्म देना छोड़ दिया। आज बेपर्दगी है तो बड़ों ने नहीं रोका इस बेहयाई से, इसलिए बेपर्दगी। आज बच्चा क्लीन शेव हो रहा है, एक मुझसे दाढ़ी कम कर रहा है, क्यों? इसलिए कि बड़े ने इसको बुरा नहीं कहा। आज हमारे सामने अहादीस की भरमार आ रही है कि टखने खुले रखो, औरतें बंद रखें, दोनों के लिए, मर्दों के लिए बंद करना, औरतों के लिए खोलना हराम, गुनाह कबीरा, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है ऐसा इंसान। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ों के सामने बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोलते कि ये हराम हो रहा है। मिक्स गैदरिंग हो रही है शादी ब्याह में, हिंदुआना रस्मों पे पैसे जाय हो रहे हैं, आतिशबाजी पे पैसे जाय हो रहे हैं, हुल्लड़बाजी पे पैसे जाय हो रहे हैं, लेकिन बड़े खुद शरीक हैं, मना नहीं करते। इसी तरीके से आप देखते चले जाइए, फिर बाजारों का हाल देख लीजिए कि जो बड़े हैं वो खुद जो है ग्राहक से झूठ बोल रहे हैं, वो टाल मटोल का जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाने मतलुल गनी ये जुल्मुन, मालदार का टाल मटोल करना जुल्म है, ज्यादती है। ये जो चेक हम देते हैं और बाउंस पे बाउंस देते चले जाते हैं, इसी को टाल मटोल करना कहा जाता है। एक से एक बड़ा जुल्म हो रहा है। और यही नहीं, मार्केट के लोग हैं, आप जानते हैं, और मैं तो मार्केट से बाहर का हूं, लेकिन मुझे खबर है और पता है और खूब अच्छे तरीके से पता है कि दाढ़ी रखी क्यों जा रही है। इसलिए रखी जा रही है ताकि ग्राहक हमसे मामलात तय करें। इस दाढ़ी का सवाब मिलेगा। ये दाढ़ी रख के टोपियां की जा रही हैं, नमाज का निशान है और टोपियां की जा रही हैं, धोखे दिए जा रहे हैं। तो जब बड़े ये सब कुछ करने लग जाएं और रोक टोक न हो तो माशरती बिगाड़ नहीं आएगा तो क्या आएगा? आज हम अल्लाह के हुक्म से दूर हो गए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये सारी बदआमालियां हैं, इनको छोड़ दो, जहन्नम से बचो, घर वालों को बचाओ। यही हराम लुकमा हम अल्लाह के बच्चों के पेट में डालते हैं, यही हराम लुकमा बच्चों के पेट में डालते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जिस जिस्म की परवरिश
حرام لقمے سے کی گئی ہوگی وہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی، اپنے عمل سے ہمیں بتلائی اور اپنی زبان مبارک سے بتلائی۔ آج اگر کہیں سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کھانا آ جاتا ہے، حلیم آ جاتی ہے، حلوہ آ جاتا ہے، کوئی دعوت کا کھانا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بس کھا لو بسم اللہ پڑھ کے، کوئی حد نہیں، سب حلال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے نواسے بیٹھے ہیں، صدقے واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ حلوہ آیا ہوا ہے، وہ کھجوریں آئی ہیں، اور اس طرف ان کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گن کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کخن کخن، جیسے ہم گن کھاتے ہیں کسی چیز کے چھ ایسے کرتے ہیں، فرمائے چھوڑ دو، یہ آل رسول پہ حرام ہے صدقہ۔ تربیت کر رہے ہیں اپنے نواسے کی، اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کھا لو بسم اللہ پڑھ کے سب حلال۔ سود کا آ جائے، رشوت کا آ جائے، رسموں کا آ جائے، بسم اللہ پڑھ کے، بھائی بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جو سب کو حلال کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج اللہ اپنے عمل مبارک سے تربیت فرمائی۔ ایک موقع تھا کہ ایک صدقے کا حلوہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ مطہرہ ہیں، لیکن وہ آل رسول میں سے نہیں تھی، وہ صدقہ لے سکتی تھی۔ تو صدقے کا حلوہ آیا، آپ سے مسجد نبوی سے تشریف لائے اور حلوہ کھانے لگے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول یہ صدقے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسئلہ بتلا دیا ہمیں، لکی صدقۃ ولنا ہدیہ، تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے، مستحق تک پہنچ جائے، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہتی، اب میاں جو ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، یا شوہر جو ہے غریب ہے اور اس نے زکوٰۃ لے لی، بیوی سیدہ تھی یا مستحق نہیں تھی تو وہ اب شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتی ہے، تو یہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو ان کا صدقہ ہو گیا، اب وہ صدقہ نہیں رہا، اب حلال ہو گیا۔ یہ تربیت فرما رہے ہیں، عملی طور پہ تربیت۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہیں، خود فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میں لڑکا سا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، اور میرا ہاتھ تھال میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، یعنی کبھی ادھر سے کھانے کی کوشش کرتا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور آج ہم بھی بغیر بسم اللہ کی اولاد کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیا کرو کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ اور آج ہمیں تمیز ہی نہیں رہی، خود بھی تمیز نہیں رہی، بچوں کو بھی نہیں ٹوکتے کہ بیٹا یہ شیطان کا طریقہ ہے، برکت ختم ہو جائے گی اس سے۔ بسم اللہ پڑھ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور جب کھا لو تو الحمدللہ کہو۔ یہ تعلیم ہے آپ صلی اللہ، یہ تربیت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی، اپنی امت کی۔ اور پھر فرمانے وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تربیت فرما رہے اور تربیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اجلس کما یجلس العبد، میں اس طرح مجلس میں بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، وآکل کما یاکل العبد، اور اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، یعنی عاجزی سے۔ اور آج ہم کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں دعوتوں میں، اور اپنا بڑا پن، مالی بڑا پن دکھلاتے ہیں کہ میں تو مالدار ہوں، میں سیٹ ہوں۔ تو کیا سیٹ ہو تو مسلمان نہیں رہے؟ آج ہم اپنی تربیت سے بھی غافل ہو گئے، اپنی جہنم سے بھی غافل ہو گئے، اور بچوں کی تربیت سے بھی غافل ہو گئے۔ کل اسی تربیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، ان ذمہ داران کی پوچھ ہوگی۔ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی،
خبردار تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج اگر ہمارے گھر میں بیوی پردہ نہیں کرتی کل پوچھا جائے گا. آج اگر ہمارے گھر کے اندر گانے باجے چل رہے ہیں کل پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے المزامیر من الشیطان، میوزک شیطانی عمل ہے. امرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر، مجھے میرے رب نے میوزک کے آلات کے مٹانے کا حکم دیا اور ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں. ہم کہتے نہیں بیٹا یہ موبائل میں تم نے میوزک لگائی ہے. آج بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ماں باپ پرورش کرنے گود کے بچے کی کارٹون دکھا کے فیڈ کرا رہے. پہلے قرآن پڑھ کے فیڈ کراتی تھیں، بسم اللہ پڑھ کے فیڈ کراتی تھیں، اللہ کا کلام پڑھ کے، نعتیں پڑھ کے، اچھی اچھی باتیں کر کے فیڈ کراتی تھیں. آج سلا رہی ہیں تو کارٹون دکھا کے سلا رہی ہیں، فیڈ کرا رہی ہیں تو کارٹون دکھا کے فیڈ کرا رہی ہیں. یہ معمول ہے ہر گھر کا. بچہ کھاتا نہیں ہے بغیر کارٹون دیکھے. تو مجھے بتلائیے شیطانی عمل کے ساتھ اس کھانے سے برکت کہاں ہے؟ کھانے میں برکت کہاں ہے؟ اٹھ گئی. تو بہرحال جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہماری ناک کے نیچے اور ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے وجود کے سامنے، کل ہم سے اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، جہاں ہمارے اعضاء سے متعلق پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تمام اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا استعمال کیسے کیا تھا تم نے. اور اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیا کی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو گے تو ایسی صورت میں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. لیکن اگر تم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی تو یاد رکھو جہنم سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. آج ہم نے دینی تعلیم کو ثانوی درجہ دے دیا. دنیاوی تعلیم یہ ایک ضرورت ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن دین کی تعلیم سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. اور یہ غفلت عوام میں تو برتتی ہی جا رہی تھی، لیکن اب دینی حلقوں کے اندر بھی یہ تربیت سمجھے کہ یہ دینی ماحول دنیاوی تعلیم اور تربیت برت ہی نہیں جا رہی، اس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. تو لہذا ہم جب بچہ پیدا ہو تو نام سے لے کر اس کے مرنے تک کی چیزیں یہ ہمارے ذمے ہیں. اور آج کہا جاتا ہے کہ ارے بچی کی شادی ہو گئی، وہ جانے اس کا شوہر جانے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اپنے ماتحتوں کو کیا، چاہے وہ شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ. اور ہم یہ کہیں کہ بچی کی شادی ہو گئی ہے اب وہ جانے اس کا شوہر جانے، تو کیا اس کا جو آپ کا جو داماد ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں؟ آپ اس کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. آپ اس کو حرام لباس پہنتے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں، گناہوں کی مجلسیں سجاتے دیکھ رہے ہیں، لیکن روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. بچہ سنتا نہیں ہے. آپ سنیں یا نہ سنیں، مجھے بتلائیے جو ہمارے ماتحت ہیں ہمارا ان پہ بس چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ ہم سب کا بس چلتا ہے. اور اسی موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے کبیرہ گناہ یا کسی گناہ کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو نیکی میں بدل دے، یعنی گناہ کو ختم کرے تاکہ اس کی جگہ نیکی لے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب زبان سے روکے. ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسی صورت میں ہاتھ سے روکنا، جب بچہ بڑا ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی، تو اب آپ پٹائی نہیں کر سکتے اس کی. اتنا تو ہے چلو، لیکن زبان سے آپ برائی کو برائی کہیں کہ یہ غلط ہے، حرام ہے، میں اس میں شرکت نہیں کروں گا،
لیکن آج یہ کئی کیے ہی نہیں جاتا. جب نہیں کیا جا رہا اور شریک ہو رہے ہیں نمازی، حاجی، پہلے صف کے نمازی اور بہت سے ایسے کہ جو دین سے نسبت رکھتے ہیں، اچھے اچھے اداروں سے، اچھے اچھے دینی مراکز سے نسبت رکھتے ہیں، وہ برائیوں میں شریک ہوتے ہیں. کہ دل جوئی کے لیے شریک ہو جانا چاہیے. گناہ ہو رہا ہے دل جوئی کے لیے شریک ہو جائے تو گویا کہ آپ ان کو سند دے رہے ہیں. کوئی حرج نہیں بیٹا، سب چلتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اس وقت اپنے خاندان کی یعنی اپنے کنبے کی عمل سے تربیت کریں گے. اور تربیت ایسے ہوگی کہ ہم نماز کی خود بھی پابندی کریں گے، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں گے اور پوچھیں گے ان سے، باس پرس کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تربیت کا یہ حکم دے رہے ہیں. کسی چیز کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے پٹائی کا نہیں کہا، لیکن نماز ایسا حکم عظیم جو برائیوں سے روکتی ہے، منکرات اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب 10 سال ہو جائے پٹائی کرو. 7 سال سے نماز کا حکم دینا شروع کر دو. مارنا نہیں، حکم دینا ہے، عادت ڈالنی ہے، محبت پیار سے ساتھ لے کے جانا ہے. سمجھدار ہوتا ہے 7 سال کا بچہ. اور پھر جب 10ویں سال میں داخل ہو، نماز میں سستی کاہلی کرے، اب کسی بھی طریقے سے پنش دو، جسمانی نقصان نہ ہو، بس پنش ہونی چاہیے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز چھوڑنے پر پٹائی کرو ان کی. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائے. تو آج ہم تربیت اپنی شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی ہمارے گھر میں سب کی ہونی چاہیے. مجھے نماز میں سستی نظر نہ آئے آئندہ. اللہ کے لیے ناراض ہونا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. ناراض کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ کھانا اچھا نہیں بنایا. ناراض اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ جناب میک اپ اچھا نہیں کیا. ناراض اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ تم فلاں جگہ نہیں چلی. اس بات پہ تو ناراض ہو رہے ہیں، لیکن جو جہنم سے بچانے والے اعمال ہیں ان کے چھوڑنے پر ہم ناراض نہیں ہو رہے. بے پردگی اپنے گھر سے ختم کرنی ہے، اپنے خاندان سے ختم کرنی ہے. مکس گیدرنگ کی تقریب میں ہمیں نہیں جانا ہے. پکا ارادہ کر لیں کہ مکس گیدرنگ میں ہم نہیں جائیں گے، تبھی تو تربیت ہوگی. اللہ کا حکم ہے سورہ نور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. اب آپ مسجد میں بیٹھیں، یہاں بیٹھیں، یہاں نظر جھکانے میں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ نظر تو وہیں جھکیں گی جہاں پر نامحرم ہو سامنے، اور وہاں پر انتظام کر کے نظریں جھکانے کا نہیں کہا کہ انتظام کرو مکس گیدرنگ کا پھر نظریں جھکاؤ. نہیں، مکس گیدرنگ کو حرام کہا اس لیے کہ بدنگاہی ہونی ہے. اور پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں مردوں کو کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. پھر اس کے بعد ہمارا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ اول تو تصویر کشی نہ ہو، حرام ہے. لیکن اتنا ہی شوق ہے تمہیں تو بھائی اننون پرسن کو بلا کے تصویر کشی کرا کے کیوں بے حیائی کرتے ہو؟ ماں، بہن، بیٹی، بہو کو دکھاتے ہو، بیویوں کو دکھاتے ہو. تو ایسی کوئی گیدرنگ جس میں موسیقی ہو، مکس گیدرنگ ہو، جس میں نمود و نمائش ہو، جس میں بردکھوا ہو، ریاکاری ہو، اور جس کے اندر بے حیائی ہو، جس میں آتش بازی ہو، اس طرح کی گیدرنگ میں شرکت نہیں کرنی. لیکن رشتے ناطے نبھانے کے بہت سے راستے ہیں. آپ گئے اسی نیت سے گئے کہ ہم اپنے خالہ، پھپھی، چچی، کزن کسی کی شادی ہے اس میں جا رہے ہیں، وہاں گئے تو دیکھا مکس گیدرنگ ہے، باہر سے ہی پلٹ گئے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض ایسے رشتے دار ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. وہیں سے باہر ہم واپس ہو گئے، پوری فیملی گئی تھی، اور پھر راستے میں فون کر دیا بھائی ہم لوگ آئے تھے لیکن دیکھا کہ گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے اور مکس گیدرنگ ہے، اس لیے ہم واپس آ گئے. تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ان کو، تو ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟
کہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, بندے ناراض نہ ہو. بھائی وہاں پر بندوں کو ناراض نہیں کرنا, جو حرام ہے ان کا حق مار رہے ہیں وہاں ناراض نہیں کرنا. لیکن جہاں اللہ کے حقوق کی بات آ جائے, جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں, وہاں تو بائیکاٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. آج گناہ کو گناہ کہنا ہم نے چھوڑ دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گناہ کو گناہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. مجھے بتلائیے کہ بے پردگی کو کوئی گناہ سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا. مکس گیدرنگ کو گناہ سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. مانجے مایوں مہندی اپٹن ڈانڈی ان کو کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں سمجھتا. ان نون پرسن سے مووی تصاویر کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں سمجھتا. آتش بازی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مجھے بتلائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم ٹوٹل کے ٹوٹل جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے, تمہیں بڑے وعدے تمہیں دے رہا ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے, تمہیں تمنائیں دلا رہا ہے اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, تمہیں مغفرت کی طرف بلا رہا ہے, تمہیں فضل کی طرف بلا رہا ہے, اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. اور اسی وقت ہم اللہ کی فضل, رحمت اور جنت کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے اعمال کریں, اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں. تو بس آج کا پیغام بس اتنا ہی ہے کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی فکر کریں. اگر ہم نے یہ فکر نہیں کی, جو معاشرتی بگاڑ بڑھ رہا ہے, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھے گا اگر ہم نے اس کو نہیں روکا. اور ظاہر سی بات یہاں ایک گھر کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, کئی فیملیز کے ممبران ہیں, تو سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فرمان قوا انفسکم واہلیکم نعرہ پر عمل کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس ذمہ داری کی فکر کریں گے, اسے نبھائیں گے. اور ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفسیر فرمائی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت دین کے مطابق کریں گے تاکہ جہنم سے بچ جائیں. انشاءاللہ تعالی اس تفسیر کو بھی ہم لے کے ساتھ چلیں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جناب.